محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا دیے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر طبا نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجئے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائے۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سالوں بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کے مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ